السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملعونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، لیکن دیش کے باہر کی خبر سنائیں گے جو کہ خبر فلسطین اور ایران سے ہوگی، فلسطین کے تعلق سے۔ جس طریقے سے یہ اب فی الوقت جنگ ایران ورسس ایران یا اسرائیل، ایران یا امریکہ ہو چکی ہے۔ حالانکہ امریکہ تو اپنا بیچ بچاؤ تو کرتا نظر آ رہا ہے، لیکن پیچھے کے دروازے سے برابر گندگی مچا رہا، برابر جو ہے سو اس کو جو دینا ہے، جو پہنچانا ہے، وہ کسی طریقے سے پہنچا رہا، بھلا وہ ویا ہندو، کسی کے بھی حدود سے رہن دو، چاہے سعودیہ کی مدد لیں دو یا دبئی کی مدد لیں دو، مگر پہنچا رہا وہ اپنے کیڑے کو، اپنا کیڑا، اپنا جانور، اپنی جو نسل ہے نا، گندگی کا جو نتیجہ عیاشی کا، اپنے شوق کا جو نتیجہ ہے نا، اس کو برابر وہ کر رہا ہے۔ پھر دامن اپنا صاف ستھرا ہے بول کے بھی بتا رہا ہوں۔ خیر، ہم کو اس میں الجھنا نہیں ہے، ہم کو اس میں الجھنا نہیں ہے۔ جو حقیقت ہے بیان کرنا ہے، جو سچ ہے آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے، سچائی بتانا ہے، اور کسی کے ہم باپ سے ڈرتے گھبراتے نہیں، کیونکہ ہم کو معلوم ہے موت تو برحق ہے، موت تو آنی ہے، موت تو طے ہے، موت تو اٹل ہے۔ موت سے کون بچے؟ جو اپن بچیں گے، کوئی نہیں بچ سکتا ہے بھائی۔ بس جانے سے پہلے اپنے اعمال اچھے رکھو، کسی غریب غربا کے ساتھ زیادتی مت کرو، کوئی کمزور پہ اپنی طاقت آزمائی مت کرو، نمازوں کی پابندی کرو، اپنے گناہوں کی توبہ مانگو اللہ سے گڑ گڑا کر۔ یہ ہمارا اولن فرض ہے جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ جو ہم پہ عائد ہے نماز کو مس مت کرو۔ اپنے کاروبار رہن دو، کچھ بھی رہن دو، روک 5 منٹ کی بات رہتی، 5-7 منٹ کے اندر جو ہے سو آپ کی دنیا لوٹ نہیں جاتی۔ وہ اگرچہ آپ نمازوں کی پابندی کریں گے، تلاوت کریں گے اور اللہ کو راضی رکھیں گے، اللہ سے مانگیں گے، تو یقین مانو تم زندگی بھر نہیں کما سکتے، وہ 1 گھنٹے میں حاصل ہو جائے گا تم کو۔ ان چیزوں کے اوپر توجہ دو میرے عزیز دوستو، میرے بھائی۔ بہرکیف جس طریقے سے آج صبح فجر کے بعد جس طریقے سے اسرائیل کے اندر جو لبنان نے جو کہرام مچایا، ہر طرف آگ ہی آگ نظر آئی، چلاتے رہے، لوگ روتے رہے، عوام روڈوں پہ سے بھاگتے رہی، کوئی جسم پہ کپڑا نہیں تھا، کوئی سو رہے تھے، سمجھے نا، اوڑھ لے کے سو رہے تھے اپنے میاؤں کے ساتھ یا اپنے یاروں کے ساتھ۔ لیکن جیسے ہی آ کے دھڑا دھڑ گھب گرنے لگی تو اپنی جان بچانے کے لیے، جان کے ڈر سے اپنے روڈوں پہ لنگے نکل گئے۔ اب یہ منظر تو میں آپ لوگوں کو نہیں دکھا سکتا، جبکہ میرے پاس اس کی چشمدید ویڈیو آئی ہوئی ہے، لیکن یہ ویڈیو نہیں دکھا سکتا کیونکہ جسم پہ رتی برابر بھی کپڑا نہیں ہے۔ اکثریت جو بتا رہا ہوں تم کو، 80% لوگوں کے پاس وہ حالت میں، تو یہ سب اللہ کی طرف سے ہو رہا، کیونکہ اللہ کے بغیر اجازت کے درخت کا ایک پتا نہیں ہل سکتا، تو لنگے ان کو کہاں سے ہم دوڑا سکتے، کہاں سے بھگا سکتے؟ جبکہ یہ اپنے آپ کو تو سپر پاور کہتے ہیں، بول رہے ہیں کہ جو ہم آسمان پہ جیسا ہے وہ آ رہا، جو سو اوپر ہی ہم پھاڑ دے رہے ہیں، اوپر ہی بلاس کر دینا، پھر یہ کہیں کو گرا بھائی؟ ہاں، اس لیے یہ باتیں بتانے کی اور کرنے کے ایک الگ رہتے، خیر ان کا انداز ہے جو یہ لوگ کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ہم اس کو واحیائی انداز میں نہیں، ایک انسانیت کے ناطے ہم آپ کو ایک بتا دیں گے یہ چیز، انہوں اب بچنے والے نہیں ہیں، انہوں 7 پردوں میں رہن دو، 7 گفاؤں میں رہن دو۔ یہ نکالنے والی قوم ایران کی ہوگی، لبنان کی ہوگی، یہ چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اب یہ ان کے جاننے والوں کو بڑی تکلیف ہوگی، لیکن حقیقت تو بتانا ہے۔
وہ اپنے کو نہیں آتا وہ خوش کرنا ان کو، جی حضوری کرنا جو ہے تو یہ اپنے سے نہیں ہوتا بھائی. جس طریقے سے گودی میڈیا ہو یا کوئی بھی ہو کرتے ہیں وہ اپنے کو نہیں آتا. اپن کھپ بول کے دینے والے آدمی ہیں اور سچائی اور حقیقت سامنے رکھنے والے انسان ہیں، کیونکہ سب سے آگے ہمارے سامنے انسانیت ہے بھائی. اگر سے تم کسی کا اچھا سوچے اگر سے تو تمہارا اچھا ہوگا، اور کسی کے بارے میں برا سنیں گے تو تمہارا خود کا برا ہوگا. یہ بات یاد رکھنا. کسی کے اوپر اگر سے غلط طریقے سے تم 4 پیسے کما لیے تو یقین مانو تمہارے وہ ہاسپٹلوں میں چلے جائیں گے. اور وقت واحد میں ابھی اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی ٹائم آنے کے بعد نہ ویسا کچھ بھی نہیں رہا. اب نہ کرتے منٹس کے اندر آپ کو معلوم ہو جائے گا فلانا یہ ہو گیا، فلانے گھر میں یہ ہو گیا، فلانا گر گئے، فلانے خیر بھر. اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے. جو غلط کرتے ہیں اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے، نیک راستے پہ چلنے کی، حق اپنا جو حلال ہے وہ کھانے کی، حلال پہ جینے کی، نمازوں کی پابندی کرنے کی، کوئی کمزور کے اوپر طاقت آزمائی نہیں کرنے کی، اپنے بڑوں کو عزت دینے کی. یہ ہم میں ضرورت ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں. یہ برا ماننے والی بات نہیں ہے بھائی. بات ایک کے اوپر عائد نہیں ہو رہی، جو کرتے ہیں ان کے لیے. جو راستہ بھٹک چکے ہیں، جو اپنا وے چینج کر چکے ہیں، ان کو ہدایت کی اور نصیحت کی بہت ضرورت ہے. ان کو توفیق کی بہت بری ضرورت ہے، کیونکہ وقت بول کے نہیں آتا. کوئی آئے نہیں رہنے کے لیے. اپنا اصلی گھر تو وہی ہے، جانا تو برحق ہے، لیکن ہم اپنے اعمال کو سدھار کر اپنے گناہوں کی توبہ کر کے جائیں گے تو بچ جائیں گے نا. کچھ اپنے گناہیں کم کریں گے تو بہتر ہوگا نا. یہ سوچ ہے آپ کے بھائی کی، اور کچھ نہیں ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں. بہرحال کیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، جس طریقے سے اسرائیل کی جو مار رہے ہیں، جو پچھواڑے پھٹ رہے ہیں اس کے، جو پچھواڑے درد ہو رہے ہیں اس کے، اور یہ جلس چل رہا کون، تڑپ رہا کون، بھنے جا رہا کون، امریکہ. کیونکہ یہ اسی کی نسل ہے. یہ اس کو رکھ کے مڈل ایسٹ میں اپنے پاؤں پسا رکھا تھا. اس نے ایک دہشت قائم رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، جو کہ چو طرف سے اب ناکام ہو گیا ہے. کیونکہ اب دنیا کی ہر کنٹری، خاص کر اسلامی ممالک میں سے یہ ڈر نکل چکا ہے کہ پتہ چل چکا ہے کہ انہیں کچھ بھی نہیں اکھاڑ سکتا، صرف آپس میں اختلاف ڈال سکتا، جیسا عراق اور کویت کے لیے ڈالا تھا. یعنی ایسے ہتھ کنڈے استعمال کر سکتا. لیکن اب وہ لوگ بھی سمجھ چکے ہیں اگرچہ یہ کچھ بولتا ہے تو کیوں بولتا ہے، یہ اپنے مفاد کے لیے بولتا ہے، کیونکہ اس کو انسانوں سے یا انسانیت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. کیونکہ وہ خبیث ہے، وہ ظالم ہے. بات تو کڑوی ہے لیکن یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے. بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے. ہر چیز میں آپ لوگ فتح ہوں گے انشاءاللہ. نمازیں پڑھیں گے اگرچہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تم کو اتنا نوازے گا تم رکھ نہیں سکو گے. تو اسی لیے غریبوں کی مدد کرو، یتیموں کی مدد کرو، ضرورت مندوں کی مدد کرو. اگرچہ تم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رکھا ہے تو اس میں اور بڑھے گا. اب دینے سے ختم نہیں ہو جائے گا، اس میں برکت بہت ہوتی ہے. اگرچہ تم نہیں دیں گے، اگرچہ ہم دیں گے تو ہمارے پاس کیا رہے گا، بولے ویسی بات اگرچہ آپ سوچیں گے بھی تو وہ اپنے آپ ختم ہو جائے گا. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دے کے دیکھتا ہے، کسی کو دے کے بھی دیکھتا ہے یہ ہمارے ضرورت مندوں کی کام آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. اگرچہ وہ نہیں آتا ہے اگرچہ تو ایک سطح سے خارج کر دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. دی ہوئی چیز کو اٹھا لیتا ہے وہ کوئی ذریعے سے، کوئی طریقے سے، کوئی، کیونکہ وہ جانتا ہے اچھی طرح. اسی لیے ہم غفلت، لاپرواہی نہ برتے، جتنا ہو سکتا ہم نمازوں کی قائم رکھیں، نمازوں کو قائم رکھیں اور دعائیں کرتے رہے. اور غریب غربا میں جو بھی اپنی استطاعت ہے، جو دے سکتے ان کو دے کر ان کا حق ادا کیجیے. وہ حقدار ہے، آپ کے وہ حقدار ہے.
کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو دے رکھا ہے تو وہ خود آ کے نہیں دے سکتا نا، اس لیے آپ کے ذریعے دینے کے لیے آپ کو دیا ہے۔ اگرچہ آپ خود ہڑپ لیں گے، آپ خود کھا لیں گے، ارے یہ تو میری محنت کا ہے، محنت کا کچھ نہیں ہے، 1 روپیہ نہیں کما سکتے تمہاری 1 روپے کی اوقات نہیں ہے، برا مت مانو، یہ ایک سچائی ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اگرچہ وہ راضی نہیں ہے تو آپ نہیں کما سکتے، تو اسی کا دیے وہ ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں۔ تو اس میں حقدار کا بھی حق ادا کرو، جو غریب ہوتے ہیں، غربا ہوتے ہیں، ان کو دیا کرو، ان کی مدد کیا کرو۔ بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھے، اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھے، نمازوں کی پابندی کریے۔ السلام علیکم۔